آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ جو مقالہ میں سنانا چاہتی ہوں یا اس کا احوال بتانا چاہتی ہوں وہ مقالہ ہے جی پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ کا، اور وہ اس کا عنوان ہے اردو زبان کی تشکیل میں اردو صحافت کا حصہ 1900 سے لے کر 1947 تک۔ مقالہ نگار جو ہیں وہ مظفر حسین صاحب ہیں اور نگران مقالہ ڈاکٹر محمد شکیل خان ہیں۔ تو سلسلہ کچھ یوں ہے اس مقالے کا، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ زبان سماج کے لیے ایک موروثی تحفہ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا رہے۔ اس کی تشکیل، ترقی اور تاریخ انسانی سماج کے ارتقاء اور اس کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ یہ زمانے کے ساتھ اپنا پیکر بدل کر انسان کی نفسیاتی، سماجی، تمدنی، علمی اور قومی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ اس کی صوتی علامات اور اشاروں میں وقت کے ساتھ تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اس تراش خراش کے نتیجے میں زبانیں اپنی الگ پہچان بناتی ہیں۔ اردو زبان بھی اپنی حیثیت بنانے کے لیے ان تمام مراحل سے گزری جن سے دوسری ترقی یافتہ زبانیں گزر چکی ہیں۔ اس کے ابتدائی نقوش صوفیہ کے اقوال، مذہبی تصنیفات اور دوہوں میں ملتے ہیں۔ اس کی ایک شکل امیر خسرو کی تحریروں میں نظر آتی ہے۔ دکنی ادبا و شعراء نے اس کی تشکیل اور تعمیر میں نمایاں حصہ لیا، لیکن اردو زبان کو کسی ایک فرد واحد کی محنت کا ثمر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس دور کے ادیبوں، شاعروں، درویشوں، سیاحوں اور عوامی قافلوں نے اس کی ترویج میں اہم رول ادا کیا۔ فورٹ ولیم کالج نے نو آموز انگریزوں افسران کے لیے اردو کتب فراہم کر کے اردو زبان کو ایک نئی معراج پر پہنچایا۔ یہاں ترجمہ کا جو کارگر تجربہ کیا گیا، اس نے دوسری زبانوں سے اردو میں ترجمے کی روایت قائم کی۔ قدیم دہلی کالج نے سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید مضامین کی درسی کتب تیار کی، اور سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی نے سائنسی کتب کو اردو میں پیش کیا۔ 1857 کے بعد سر سید تحریک نے زبان کو نئے موضوعات سے متعارف کرایا۔ سر سید کے رفقا نے ادب کے نئے میدانوں میں طب آزمائی کی۔ اس کے نتیجے میں اردو زبان و ادب کی جدید شکل سامنے آئی۔ ادب کو سماج کے نئے تقاضوں کے مطابق پیش کیے جانے پر زور دیا جانے لگا۔ ادب میں نیچر کی کار فرمائی اور اقلیت کا تصور آیا۔ زبان کو سائنٹیفک انداز پر پرکھا جانے لگا۔ اس کے حاصل کے طور پر سادہ سلیس اور عام فہم زبان کو رواج ملا۔ گو کہ 1857 سے پہلے ہی غالب نے اپنے خطوط میں آسان اور جدید نثر کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ غالب کی ایک انفرادی کوشش تھی۔ بے شک اس سے فائدہ ہوا، لیکن زبان کا مذاق بدلنے میں سر سید تحریک کا ایک اہم کردار ہے۔ پریس کی آمد اور اس کی توسیع کے بعد تخلیقی ادب کے تجربے اور اظہار میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ پھر دھیرے دھیرے مخاطب بدلے، اسی کے ساتھ زبان میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ چونکہ اخبار اور رسالہ سماج کا آئینہ دار ہوتا ہے، لہٰذا یہ تمام رجحانات اخبارات و رسائل میں صاف طور پر نظر آنے لگے۔ موضوع کے اعتبار کے وقت اس راہ کی دشواریوں کا علم نہیں تھا۔ 1957 آزادی ملک اور تقسیم ہند کی وجہ سے اخبارات و رسائل کا ذخیرہ بکھر گیا۔ دہلی، پنجاب اور کئی دوسرے مقامات کی اہم کتب خانے نظر آتش ہو گئے۔ کچھ ذخیرے نقل مکانی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اخبارات و رسائل کا ایک بڑا حصہ ہمارے لیے سرحد پار ہو گیا۔ اس وجہ سے اس دور کے تمام اخبارات و رسائل کے مطالعے کی بجائے نمائندہ اور اہم اخبارات و رسائل کے مطالعے پر
اتفاق کیا گیا۔ پہلے باب میں اس مقالے میں اردو زبان کی ابتدائی نشوونما کو تاریخی تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں زبان کی ابتدا کے سلسلے میں پائے جانے والے مختلف نظریوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مروجہ اسالیب و زبان کے نمونے درج کیے گئے۔ فورٹ ولیم کالج قدیم دہلی کالج کے قیام تک اردو زبان کی کیا حیثیت حاصل کر چکی تھی، اس کا مختصر ذکر بھی اس پہلے باب میں ہے۔ دوسرے باب میں 19ویں صدی کے اخبارات و رسائل کی زبان اور سرسید تحریک کے اس پر اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تیسرے باب میں 20ویں صدی کے نصف اول 1947 تک کے نمائندہ اور اہم اخبارات و رسائل کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس وقت کس طرح کا ادبی منظرنامہ سامنے آ رہا تھا۔ اس باب میں زبان کی تشکیلی عمل اور ادبی تحریکوں کی وجہ سے زبان پر مرتب ہونے والے اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اچھا جی، چوتھے باب میں ادبی تحریکات، رومانی، ترقی پسند، حلقہ ارباب ذوق اور ادب اسلامی کی تحریک وغیرہ کی وجہ سے اردو زبان و ادب میں متعارف ہونے والے رجحانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم 5ویں باب کی طرف جائیں تو 5ویں باب میں 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اخبار اور رسائل کی زبان کے نمونوں کو درج کر کے دونوں کا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ آخری باب میں مقالے کا خلاصہ، تحقیق کے نتائج اور اس کے دیر پا اثرات کو پیش کیا گیا ہے، اور آخر میں اس کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد لسانی بنیادوں پر صوبوں کی تقسیم سے اردو کو دھکا لگا۔ اردو کو کسی ایک ریاست نے بھی اپنی ریاستی زبان کے طور پر نہیں اپنایا، جبکہ اس کی حیثیت ملکی نہیں بلکہ بین الاقوامی تھی۔ کشمیر کی زبان اردو قرار تو پائی، لیکن وہاں مقامی زبان کو ہی ریاستی زبان بنانے جانے کی جدوجہد جاری رہی۔ ہندی ملک کی قومی زبان تسلیم کر لی گئی، اس کے اثرات اردو پر زوال کی شکل میں مرتب ہونے لگے۔ اس وقت کے اخبارات اور رسائل کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ ایک طرف تو وہ اردو کے مزاج کو باقی رکھیں اور ترقی دیں، اور دوسری طرف ریاستی زبانوں کے مثبت اثرات کو قبول کر کے اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ جس طرح ہندی اخبارات اردو کے بے شمار الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کی پہچان بھی باقی رکھتے ہیں، چونکہ اس مقالے کا دور وطن کی آزادی تک کے اخبار و رسائل کے مطالعے پر مشتمل ہے۔ اس زمانے میں زبان کو سماج کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ اخبار و رسائل میں طویل ترین بحثیں بھی ہوتی تھیں، لہٰذا اس وقت کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اس مطالعہ سے کچھ روشنی ضرور مل سکتی ہے۔ تو جناب، یہ ہمارا جامعات میں اردو تحقیق پی ایچ ڈی کے مقالوں کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ سیشن تھا، اور اس میں ہم نے اس مقالے کا احوال آپ کی نظر کیا ہے۔ اگر آپ کو اس کی کوئی ہارڈ کاپی بھی چاہیے، یا وہ اسٹوڈنٹس جو کہ کسی طرح کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں مقالوں کے حوالے سے، جامعات میں اردو تحقیق کے حوالے سے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔